إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل ہم نے جو آیت مبارکہ کی تفسیر کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ڈیٹیل میں کیا بتایا گیا تھا اس آیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، ایز اٹ از اٹھا لیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو ان کے حواری تھے، حواری وہ جو ان پر ایمان لائے تھے، تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لے کر آئے تھے جو لوگ، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کیا کہا تھا کہ جو ہے تم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کفر پہ دوبارہ پلٹ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ 3 فرقوں میں پلٹ گئے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہے وہ جو 3 فرقوں میں تقسیم جو ہوئے ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ یعقوبیہ کہلایا جو کہ کافر تھے، نستوریہ کہلایا جو کہ کافر تھے، اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ مسلمان ہی رہا. جو کل ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی وہ کیا تھی کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی اللہ کی طرف دعوت دینے کے بارے میں جو احادیث مبارکہ تھیں وہ جو ہیں وہ کچھ بیان کر دی گئی تھی اور کچھ باقی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ مروی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی مقام اعماق یا دابق میں حملہ آور نہ ہو. یہ جو مقام اعماق ہے یہ دونوں شام کے علاقے ہیں جو ترکی اور شام کی سرحد پر جو ان کا دارالخلافہ ہے نا حلب، اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ شام کے اعماق یا دابق، یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ حدیثوں میں آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ رومی جو ہے وہ جب تک حملہ آور نہ ہوں گے ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک ایسا لشکر آئے گا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا. جب وہ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے. تو مسلمان جواب دیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے جنگ کرنے نہیں دیں گے، مگر وہ ان سے لڑائی کریں گے تو ان میں سے 1/3 پسپائی اختیار کر لیں گے. یعنی کون پسپائی اختیار کرے گا؟ مسلمان. تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح یاب ہو جائیں گے، اور وہ بھی کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. اس کے بعد وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. پھر وہ جو ہے قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے. وہ اپنی غنیمتوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور انہوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواروں کو لٹکا رکھا ہوگا، جبکہ شیطان ان میں چیخ کر کہے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں موجود ہے. تو سب لوگ واپس جا کر دیکھیں گے مگر یہ بات جھوٹی ہوگی، لیکن جب وہ شام آئیں گے تو مسیح دجال کا خروج ہو چکا ہوگا. مسلمان لڑائی کے لیے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے، تب نماز کھڑی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ ان کے جو امام ہوں گے ان کو امامت کا کہیں گے. جب اللہ کا دشمن مسیح دجال آپ کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے.
اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پگھل پگھل کر ہی ہلاک ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا، یعنی دجال کو، اور آپ کے نیزے پر اس کا خون دکھائے گا۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی تم سے ضرور جنگ کریں گے، چنانچہ تم انہیں یقیناً قتل کرو گے، حتیٰ کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلم یہ یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی پتھروں یا درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے، اور حجر اور شجر سب، یعنی پتھر بھی اور درخت بھی، پکار پکار کے کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے ایک درخت کے۔ وہ درخت جو ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ وہ درخت جو ہے وہ کون سا درخت ہے؟ غرقد کا درخت ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت عرصے سے یہودی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی درخت کی کاشت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی درخت کی کاشت کرتے ہیں، غرقد کی، کیونکہ یہ وہ درخت ہے جو کہ یہودیوں کو پناہ دے گا، یعنی وہ نہیں بولے گا، باقی سب کے سب جو ہے وہ بول اٹھیں گے، چاہے پتھر کے پیچھے یہودی چھپ جائے، چاہے کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے، سب بول اٹھیں گے۔ اس حدیث سے مشابہت کے پیش نظر جو ہے وہ ایک حضرت نواس بن سمعان سے مروی حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس خوف کو ہمارے چہروں سے محسوس کر لیا، یعنی جو ہمیں خوف ہوا تھا کہ شاید بس دجال آ ہی چکا ہے، تو اس خوف کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں سے محسوس کر لیا۔ فرمایا ما شأنکم، قلنا، یعنی انہوں نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا بات ہے؟ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ذکرت الدجال غداتن، کہ اے اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کی بابت جو وضاحت فرمائی اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا، ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ اگر دجال نے میری موجودگی میں خروج کیا تو تمہاری طرف سے میں اس پر حجت قائم کرتے ہوئے غالب آ جاؤں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں اس نے خروج کیا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہوگا۔ بے شک دجال ایک گھنگریالے بال والا نوجوان ہوگا، جس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ مشابہت دینا چاہوں گا، یعنی جو عبد العزیٰ بن قطن تھا اس سے جو ہے مشابہت ہوگی اس کی شکل کی۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، یعنی جو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو حفظ کر لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے وہ جو ہے دجال کی فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ میں سے جس کو بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد نہیں ہیں وہ جو ہے وہ ضرور ان کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور خصوصیت کیا ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی، کہ یہ ایک الارم کا بھی کام دیتی ہیں، یعنی جب بھی آپ نے اٹھنا ہو اور آپ نہ الارم لگائیں، یہ 10 آیتیں پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ جو ٹائم آپ سوچ کے سوئیں نا اسی ٹائم پہ آپ کی انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی۔ بہرحال وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا، یعنی شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ ہوگا، وہاں سے نکلے گا، لیکن تمہیں اے بندگان الہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یعنی تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 جمعہ یعنی 7 دن کے برابر، اور باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ بات آپ کی سمجھ آئی؟ ٹوٹل 40 دن ہوں گے،
تو 40 دن میں جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پھر جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، جیسے کہ ہمارا 1 مہینہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی تمام دن جو ہے وہ جیسے ہمارے عام دن ہوتے ہیں ان کے برابر ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت نماز کے اوقات کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ گھومے گا؟ فرمایا اس بارش کے مانند جسے پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو، یعنی جسے بارش اترتی ہے نا اور اس کو تیز ہوا، جب ہواؤں کا زور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو تیزی جو ہوتی ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں اتنی ہی تیزی کے ساتھ گھومے گا۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگ جائے گی۔ لوگوں کے چوپائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے کی نسبت زیادہ لمبی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوں گے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ پھر دجال کچھ اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بھی دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، لہٰذا جب وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جو بھی اس کی دعوت کو نہیں مانے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ اس کے اوپر یہی آزمائش ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مشکلات آنی شروع ہو جائیں گی، اور جو ایمان لے کر آ جائے گا وہ جو ایمان لے کر آ جائے گا وہ کیسا ہو جائے گا کہ بہت ہی زیادہ خوشحال ہو جائے گا، اس کے جانور بھی زیادہ دودھ دینے لگیں گے، اس کے خوشحالیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، پیسوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اور جو دعوت کو ٹھکرا جائے گا وہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی مال و دولت باقی نہیں بچے گا، وہ بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے، یعنی جو زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، سونا چاندی ہیرے، جو کچھ جس قسم کے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے، جیسے ہی وہ کہے گا سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی کے مالک کو بلائے گا، اسے تلوار مار کر آدھے آدھا کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے مابین فاصلہ تیر سے نشانہ تک جتنا ہوگا، یعنی جتنا کہ تیر سے ہم نشانے لیتے ہیں نا، جتنا دور تک تیر کا نشان جاتا ہے اتنا فاصلہ ہوگا ان دونوں ٹکڑوں میں۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف ہنستا مسکراتا آ جائے گا، یعنی لوگ دیکھیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان سے بارش بھی برسا رہا ہے، زمین سے سبزہ بھی اگا رہا ہے، زمین کے جو ہے وہ جتنے خزانے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر کسی کو اس نے مارا اور اس کے بعد 2 ٹکڑے کر کے دور پھینک دیا اور پھر اس کو بلایا تو وہ ہنستا ہوا واپس آ گیا۔ تو انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا، وہ دمشق کی مشرق کی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے، جو دمشق ہے یعنی شام میں سفید مینار ہوگا اس مسجد کا، وہاں اتریں گے۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں زیب تن کر رکھی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب وہ سر کو جھکائیں گے تب اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح بوندیں گریں گی۔ جو کافر بھی آپ کی سانس کی ہوا کو پائے گا وہ مر جائے گا، یعنی جو سانس کی ہوا ہوتی ہے وہ بھی، جو کافر اس سانس کی ہوا کو بھی پائے گا وہ مر جائے گا۔ تو اور ان کی سانس کی ہوا، ان کی جو سانس کی ہوا ہے وہ ان کی حد نظر تک جائے گی۔ آپ جو ہے دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد شہر کے دروازے کے پاس پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ اچھا، دجال جو ہے وہ بس مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو مدینہ منورہ میں جو ایک مقام ہے جہاں پر یہ ایسے سمجھیے کہ جس جگہ پہ ملک فہد کا جو محل بنا ہوا تھا نا ایک پہاڑی کے اوپر، اس مقام تک بس وہ آ سکے گا، وہ مدینے سے باہر ہے تو وہ جو ہے اس مقام تک وہ آ سکے گا۔ اس کے علاوہ دجال جو ہے وہ مدینے میں نہیں داخل ہو سکے گا، یعنی مدینے والے جو ہیں وہ اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو ہے اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں کو منع کریں گے باہر نکلنے سے، تو وہ جو ہے
جان بوجھ کے پھر باہر نکلیں گے اور اس دجال کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ یہ سچویشن ہو جائے گی کہ کچھ مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ کر بٹھا دیں گے گھر میں، تو وہ رسیاں توڑ کے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گی اور جو ہے وہ دجال کے پاس جائیں گی۔ اتنا شدید اس کا جو ہے وہ فتنہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اب اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی کو تاب نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر محفوظ کر لو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو لد ہے، جہاں پر لد کا جو شہر ہے، جہاں پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو آج کل یہ کہاں ہے؟ فلسطین کا یہ ایک شہر ہے، اور جو آج کل اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے تل ابیب، اس کا ہوائی اڈا ہی نہیں بلکہ اس کی جو چھاونی ہوتی ہے نا، فضائی جو چھاونی ہوتی ہے ان کی، وہ بھی جو ہے یہیں پر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ یہاں پر جا کر، یعنی جہاں پر اسرائیل کا اپنا وہ ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اچھا اس کی ایک اور علامت کیا بتائی گئی ہے دجال کی، کہ اس کے ماتھے کے اوپر 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف، فا اور را۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے پھر بھی جو اس کی جو معجزات ہوں گے، اور ایک ہی اس کی آنکھ ہوگی، لیکن اس کے معجزات کی وجہ سے جو ہے وہ، حتیٰ کہ وہ پتہ ہے لوگوں کو دکھائے گا کہ اس کے پاس جو ہے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، تو جو اس کے اوپر ایمان لے کر آ رہے ہوں گے وہ کہے گا میں تم کو جنت میں داخل کر رہا ہوں، وہ ان کو جنت میں، بظاہر وہ جنت نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ اصل میں دوزخ ہوگی، وہ اس میں جو ہے وہ ان کو بھیج دے گا۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اتنا شدید قسم کا فتنہ ہے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آ کے ختم کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کیا وحی فرمائے گا کہ اب میں ایک ایسی آزمائش لے کر آ رہا ہوں دنیا پر کہ جس سے لڑنے کی کسی کو تاب ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو میرے بندے ہیں ان کو کوہ طور پر لے جا کر محفوظ کر لو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، اور وہ گویا اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا جو پہلا دستہ ہوگا نا یاجوج ماجوج کا، وہ جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ بحیرہ طبریہ ہے، یہ شمالی فلسطین میں ہے، اسرائیل میں جو دریائے اردن کے مغرب میں واقع ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بحیرہ گلیلی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے پاس سے ان کا پہلا دستہ آئے گا، یعنی یاجوج ماجوج کا اس کے پاس سے گزرے گا۔ تو جو ہے کل انشاءاللہ میں جو ہے وہ یہ سارا کوشش کروں گی کہ آپ کو جو ہے میپ کے ذریعے سے بھی سمجھاؤں اس چیز کو کہ یہ کس جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دستہ ہوگا یہ اس بحیرہ کے پاس سے جب گزرے گا تو وہ اس میں جتنا بھی پانی موجود ہوگا وہ سب کا سب پی لے گا، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو رفقا ہیں وہ محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تنگی معیشت کے سبب بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل فرما دے گا، اور وہ سب کے سب اس طرح مر جائیں گے جیسے کوئی ایک شخص مرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا پہاڑ سے اتر کر میدانی علاقے میں آ جائیں گے، اور وہ زمین میں ایک بالش کے برابر جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے، کیونکہ ساری زمین ان کی چربی اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ پوری زمین پر یعنی یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ سب کے سب وہ بھرا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو خرسانی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، تو وہ انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی موسلا دھار بارش برسائے گا جو ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہو یا خیمے کی صورت میں ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف شفاف کر دیا جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکتوں کو واپس لے آئے، تو اس برکت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ پوری ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا، اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی اتنی برکت فرما دیں گے کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. یعنی جو پاکیزہ مسلمان لوگ ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، اور جو بدترین لوگ ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، جو زمین میں گدھوں کی طرح کھلم کھلا جنسی عمل کریں گے، اور انہیں بدترین قسم، اور یہ والے بدترین قسم کے جو لوگ ہوں گے انہی کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ہے سورۃ انبیاء کی جو آیت ہے نا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اس کی تفسیر میں جو ہے وہ ان کی جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی جو ہے وہ آئے گی تفصیل سے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا بیان ہوگا. لیکن جو ہے وہ یاجوج ماجوج کون ہے، اور جو ہے وہ ابھی اس وقت وہ کہاں ہیں، اور ابھی جو ہے وہ کیوں نہیں نکل سکتے، اس چیز کے اوپر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ابھی ہم اس وقت جس زندگی کو گزار رہے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی آزمائشیں ہیں جیسے دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، اور امام مہدی جب آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کون سی قوم ہوگی جو ان کے ساتھ دے گی، اور کون ہوگا جو کہ ان کے مخالف، ان کا مخالف بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام فتنوں سے جو ہے وہ نجات دے یا رب العالمین. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم عام جو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائشیں بھیجتے ہیں ہم اس پر ہی ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں، اس پر ہی ہماری زبانیں پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس رب عظیم کی ناشکری کر رہے ہیں جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. اور رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے مسلسل گناہوں کے باوجود ہمیں پھر بھی عطا کرتا ہے، ہمیں پھر بھی کھانے کے لیے دیتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور پھر بھی ہم جو ہے اس کا حق نہیں ادا کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے. ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اپنی آزمائشوں پر صبر نہیں کر پاتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ہم بہت کمزور بندے ہیں. اللہ تیرے نبی نے بھی اس چیز کے لیے پناہ مانگی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے آزمائشوں پہ پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ آپ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالیے گا، یا اللہ آپ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا. یا اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں آپ کے، اور یا رب العالمین اب تک کی زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں یا رب العالمین ان کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.